بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فرزانہ بشیر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دماغی بیماریوں کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سی ذہنی بیماریاں عام ہیں، ان کی علامات کیا ہیں اور ہومیوپیتھک علاج کس طرح سے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم ان کی شناخت پہ بات کرتے ہیں تو دماغی بیماریوں کی شناخت کرنا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں دماغی بیماریاں جو ہیں وہ صرف ذہنی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مکمل جسمانی صحت کو بھی یہ متاثر کرتی ہیں۔ تو کچھ عام دماغی بیماریاں جو ہیں ان میں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے ڈپریشن، دوسرے نمبر پر ہے انگزائٹی یعنی بے چینی، تیسرے نمبر پر ہے ذہنی کمزوری یا یادداشت کی کمی، چوتھے نمبر پر ہے موڈ سوئنگ یعنی مزاج کا بار بار بدلنا، پانچویں نمبر پر ہے نیند کی خرابی یعنی انسومنیا۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا گیا ہے جسم کا ہر حصہ اگر بیمار ہو جائے تو علاج ممکن ہے، لیکن اگر دماغ بیمار ہو جائے تو علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ ان بیماریوں کی عام علامات جو ہیں ان میں مسلسل اداسی یا بے چینی، نیند کا نہ آنا یا بہت زیادہ سونا، ہر وقت تھکاوٹ، سستی، باتیں بھول جانا یا دھیان نہ لگنا، غیر ضروری غصہ، شور یا چڑچڑاپن، اور دوستوں اور لوگوں سے دوری اختیار کرنا، یہ اس کی علامات ہیں۔ تو ہومیوپیتھک میں اس کا بہت اچھا علاج ہے اور بہت ہی کارگر ثابت ہوا ہے۔ ہم نے بہت سے مریضوں کا علاج کیا اور وہ ماشاءاللہ الحمدللہ نارمل زندگی اپنی جی رہے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک میں جو دماغی بیماریوں ہیں ان کا علاج کو مد نظر رکھ کے علامات کو مد نظر رکھ کے ہم علاج کرتے ہیں۔ تو کچھ اہم جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں اس میں وہ ہیں لیگناٹیا امارا۔ اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کی علامات ہیں غم، صدمہ، دل ٹوٹنے کی کیفیت میں بہت مفید ہے یہ۔ اس کے بعد بے چینی اور گھبراہٹ کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو اچانک سے کوئی رونے لگ جائے، تنہائی میں بیٹھنا پسند کرے تو اس کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نیٹرمور۔ تو یہ پرانے دل کے صدمے کے لیے، یعنی کوئی بات دل سے نکلتی نہیں، غم اور مایوسی کے لیے، کم بولنے والے اور حساس طبیعت کے لوگوں کے لیے یہ ہوتی ہیں، اور جو پرانی یادیں بار بار ذہن میں جن کے آتی ہیں تو ان کے لیے ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے آرسینیکیم ایلبم۔ تو یہ کس میں یوز کی جاتی ہے؟ بے چینی، تھوڑا سا درد بھی زیادہ محسوس کرنا، یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے۔ ہر چیز کا ضرورت سے زیادہ ڈر ہونا، اپنی چیزیں گم ہو جانے کا خوف رہنا، اس میں یہ دی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے فاسفورک ایسڈ۔ تو یہ کس لیے دیا جاتا ہے جی؟ ذہنی اور جسمانی کمزوری کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانا، ماں باپ کے سہارے کی کمی محسوس ہونا، تو یہ بھی ایک ذہنی مرض ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے کوفیا کریوڈا۔ اس میں سب سے پہلے علامت ہے اس کی کہ اس مریض کو نیند نہیں آتی، ذہنی تھکان رہتی ہے، ہر وقت ذہن میں خیالات کی بھرمار رہتی ہے، وقتی طور پر چائے یا کافی سے سکون ملتا ہے۔ احتیاط جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی دوا کا استعمال جو ہے وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے کریں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس کے بعد دماغی بیماریوں کا علاج صرف دوائی سے نہیں ہوتا بلکہ ماحول، محبت اور مشاورت سے بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کسی کے الفاظ ہمارے لیے دوا بن جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم دوسروں کے حالات پہ غور کرتے ہیں تو ہم اپنی منفی چیزوں کے اوپر قابو پاتے ہیں۔ تو مثبت سوچ، ورزش اور نیند کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ تو آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی بھی پیارا اس ذہنی تکلیف میں مبتلا ہے تو براہ کرم اسے نظر انداز نہ کریں۔ ہومیوپیتھک ایک محفوظ، قدرتی اور اثر انگیز طریقہ علاج ہے، تو اس سے مدد حاصل کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ
اس بارے میں جان سکیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ کو اس موضوع پہ مزید ویڈیوز چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔